ہمارے خطے کا آرٹ ہمارے کرافٹ سے جڑا ہے، اور ہمارا کرافٹ اصل میں ہماری ثقافت سے وابستہ ہوتا ہے۔ واجد علی ڈھرکی والا نہ صرف ہمارے ٹرک آرٹ سے وابستہ اور اس پر تحقیق کر رہا ہے، بلکہ وہ سڑک پر رواں دواں ٹرک کا مسافر بن کے ہماری مختلف علاقائی ثقافتوں، تعمیرات، موسیقی اور ذائقوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے تحریری صورت دستاویز بھی کر رہا ہے۔ کھانوں اور ان کے ذائقوں کے حوالے سے خاص طور پر راستے میں سڑک کنارے ہوٹل، ڈیرے، ڈھابے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس ہوٹل یا ڈھابے کا کھانا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ان پر کڑھائی یا کباب ہی کھائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں دالیں اور سبزیاں بھی اپنی الگ الگ پہچان اور مانگ رکھتی ہیں، جس میں خاص طور پر دال ماش پر بڑے دنوں سے بات جاری ہے۔ اب یہ راستے میں آنے والے مختلف علاقائی ہوٹلوں پر کس قدر ذائقے دار بنتی ہے، اور اسے مکھن، دیسی گھی، ہری مرچوں، ادرک کے لچھوں اور گرما گرم تندوری روٹی کے ساتھ کس کس ترکیب سے کھایا جاتا ہے، یہ سب تو واجد اپنی تحریروں میں بڑے ہی کمال ذائقے دار طریقے سے بتا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ دال اپنے ذائقے کے اعتبار سے اس قدر اہم ہے کہ اس کا موازنہ کسی اور دال سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زیادہ تر ساؤتھ ایشین کنٹریز سے لے کر ہمارے خطے میں کھائی جاتی ہے۔ بر صغیر میں یہ سب سے مہنگی دالوں میں شمار ہوتی ہے۔ انگریزی میں اسے ارد کی دال، جبکہ اردو میں اسے دال ماش، اور سب سے کمال نام اس کا پنجابی میں ہے، جو لکھنے میں چاہے جیسے بھی ہو لیکن اسے ماں کی دال کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ماں لغوی اعتبار سے ماں کی دال نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اسے دالوں کی ماں ضرور کہا جا سکتا ہے۔ اپنی اصل حالت میں یہ سیاہ رنگ کی، جس پر سفید نشان ہوتا ہے، پھر اسے چھلکوں سمیت دو حصوں میں توڑ کر بھی کھچڑی یا دیگر دالوں میں ملا کر پکایا جاتا ہے، زیادہ تر چنے کی دال کے ساتھ۔ تیسری حالت اس کی چھلکا اتری دھلی دال کی حالت ہوتی ہے، اور یہی وہ حالت ہوتی ہے جو گھروں سے لے کر ہوٹلوں پر بڑے اہتمام اور بہت سی ترکیبوں سے زیادہ تر بنائی جاتی ہے، جبکہ اس کی ثابت حالت کے ذائقے سے کم لوگ واقف ہیں، جسے ویسے تو پورے بر صغیر لیکن پنجاب میں خاص طور پر اسے سردیوں کے موسم میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ اپنی ثابت حالت میں پکنے کے دورانیہ میں بہت طویل وقت لیتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ بھی پھر دھلی دال سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے پکانے اور کھانے کے اہتمام میں بھی خوب سارے لہسن اور ہر نوالے میں ادرک کی فرمائش کی جاتی ہے، اور آخر میں تڑکا دیسی گھی اور ہینگ سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تاثیر میں بادی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اسے کھا کر پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذائقے سے آشنا اسے کھانے سے باز نہیں آتے۔ اگر اسے دوسرے دن ٹھنڈی حالت میں رات کی بچی روٹی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ اپنی توانائی اور ذائقے میں کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ذائقوں کا تعلق ہماری قدیم روایتوں اور طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے، لہذا ضروری نہیں کہ سب اسے اسی طرح پسند کریں۔ میں تو اسے جب تک دوسرے دن اس ترکیب سے نہ کھا لوں چین نہیں آتا، یا پھر اسے پراٹھے اور دہی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ دال اپنے اندر ایک خاص طرح کی چکنائی اور لیسدار مادہ رکھتی ہے، جو نہ صرف ذائقے اور توانائی کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، بلکہ سننے میں آتا ہے کہ یہ تعمیرات میں بھی استعمال ہوتی تھی، اور اس کا یہی لیسدار پن بہت سے کنکریٹ، پتھریلے، چونے اور ریتلے اجزاء کو آپس میں بائنڈ کرنے کے طور پر بھی مدد دیتا تھا۔ اب اس کی تفصیل تو کوئی ماہر تعمیرات ہی بتا سکتے ہیں جو ہمارے خطے کے قدیم میٹیریل میتھڈ سے واقف ہوں۔ ویسے تو ہندوستان کے کھانوں کی تاریخ میں اس دال کے بارے کئی قصے مشہور ہیں، لیکن میں آج ایک چھوٹا سا قصہ ضرور آپ کو سناتا ہوں جو کھانوں کی تاریخ پر لکھی کسی کتاب میں پڑھنے میں آیا تھا۔ کہتے ہیں کسی نواب صاحب نے اپنے دوسرے دوست نواب کے گھر یہی دال ماش جب کھائی تو اس قدر فریفتہ ہوئے کہ انہوں نے ان سے ان کے باورچی کو حاصل کرنے کی فرمائش کر دی۔ وہ باورچی بھی بہت نخریلا تھا، اس نے کہا ایک تو میری اسپیشیالٹی میں یہی دال ماش ہے، اور دوسری شرط جب میں اسے پکاؤں اور آپ سے کہوں کہ بس آ کر کھا لیں تو آپ کو اسی وقت اسے کھانا ہوگا۔ نواب صاحب جو ابھی تک اپنے منہ میں دال کی ہلاوٹ اور گلاوٹ محسوس کر رہے تھے، انہوں نے جھٹ سے وعدہ کر لیا اور باورچی ان کی حویلی میں آ گیا۔ پھر ایک دن اس نے یہی دال بنائی اور نواب صاحب کو پیغام بھیجا کہ بس آئیے اور تازہ تازہ کھا لیجئے۔ نواب صاحب شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے، آنے کا کہتے رہے اور دیر ہوتی رہی، اور یوں کافی دیر ہو گئی۔ باورچی نے دیگچی اٹھائی، دال کو باغیچے میں ایک سوکھے پیڑ کی جڑوں میں ڈالا اور یہ جا وہ جا۔
نواب صاحب فرصت پا کر جب آئے تو نہ باورچی نہ دال، بڑے ہرکارے دوڑائے مگر باورچی صاحب کی کوئی خبر نہ پائی۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں بعد وہ سوکھا درخت سرسبز ہو گیا۔ تب نواب صاحب کو باورچی صاحب کی قدر ہوئی اور یاد آئی۔ بہرحال یہ قصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس دال کی تعریف میں سچا بھی ہو سکتا ہے۔ شاہد حسین۔